अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज रुख करेंगे सबसे पहले हम इस्लामाबाद का, जहां ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर कौमी सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिससे खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस अज़्म का इज़हार किया कि पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा ज़रई इनकलाब आने जा रहा है। किसान करोड़ों लोगों को ग़िज़ाई अजनास फ़राहम करते हैं। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फ़राहम करेगी। वज़ीर आज़म ने खुशखबरी दी कि खलीजी ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार बैठे हैं। इस प्रोग्राम से अगले 4 से 5 साल में 30 से 40 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी हो सकती है। साथ ही साथ जदीद मशीनरी और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान आने से 40 लाख अफराद को रोज़गार मैसर आएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने इस प्रोग्राम में भरपूर ताउन पर आर्मी चीफ का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। सेमिनार से खिताब के दौरान उनका मज़ीद क्या कहना था, आज प्रोग्राम में सबसे पहले आपको वो सुनवाने जा रहे हैं कि ये जो जिस विजन की सिपा सलार साहब ने बात की, असल हकीकत ये है कि ये इनकी सोच थी। इन्होंने मुझे मशवरा दिया कि शहबाज शरीफ साहब हमें इस तरफ आगे चलना चाहिए। ये बात तय है, आज मिलकर हमें इस बहुत बड़े विजन को अमली जामा पहनाना है। पाकिस्तान के अंदर एक ज़रई इनकलाब आना है, उसके लिए यकीनन एक बहुत सेहतमंद बीज आपको मुहैया करना यह हुकूमत का फ़र्ज़ है। उसके लिए खाद मुहैया करना वक्त के ऊपर यह हुकूमत का फ़र्ज़ है। उसके लिए जो अद्वियात हैं कीड़े मकोड़ों के लिए, वो बहुत सही होनी चाहिए, कोई उसमें एडल्ट्रेशन ना हो, यह हुकूमत का फ़र्ज़ है। और मैं समझता हूँ इसके अलावा जो आज के दौर में जो जदीद टेक्नोलॉजी है, 1-2 साल में ये हमारी ज़रई माशी जो इकॉनमी है ये रिवाइव हो जाएगी और ज़रूर होगी। फिर आप देखेंगे कि फिर मुझे या किसी और को या सिपा सलार को बाहर जाकर कर्ज़े नहीं मांगने पड़ेंगे, बल्कि यहाँ पर सरमायाकार आएंगे और कहेंगे जनाब हम इन्वेस्ट करते हैं, मशीनरी लाते हैं, हम टेक्नोलॉजी लाते हैं, हम अपना प्रोडक्शन करेंगे और वापस लेके जाएंगे। नाज़रीन, नेटो का सालाना सरबराही इजलास कल यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया में मुनक्किद हो रहा है, लेकिन ये इजलास मेंबर्स ममालिक के लिए एक इम्तिहान बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इत्तेहाद नेटो स्वीडन को 32वें इत्तेहादी के तौर पर शामिल करने की कोशिश में है, जबकि यूक्रेन भी मेंबर बनने का ख्वाहिशमंद है। तुर्की की हिमायत के बावजूद अमेरिका और जर्मनी चाहते हैं कि जंग खत्म होने तक यूक्रेन को नेटो का मेंबर न बनाया जाए। फिलहाल उसे मजीद दिफाई सामान मुहैया करने पर तवज्जो मरकूज रखी जाए, ताहम स्वीडन को मेंबरशिप दी जाए, जिसकी तुर्किया ने मुखालिफत कर दी है। अच्छा नाज़रीन, नेटो के सरबराही इजलास में शिरकत से कबल अमरीकी सदर जो बाइडन मुख्तसर दौरे पर बरतानिया पहुंचे और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं की गुज़िश्ता 5 माह के दौरान होने वाली ये 5वीं मुलाकात थी। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब बरतानिया ने अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब्स की फराहमी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। सदर जो बाइडन की किंग चार्ल्स से मुलाकात में मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने पर गुफ्तगू भी हुई। अमेरिकी सदर जो बाइडन का जो दौरा बरतानिया है, ऐसे वक्त में किया जाना किस कदर अहम है और क्या स्वीडन और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बना लिया जाएगा, इस पर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद होंगे, उनका तज्जिया भी शामिल करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक रिपोर्ट शेयर करते हैं इस सारे मामले को लेकर। अमेरिकी सदर जो बाइडन नेटो का सरबराही इजलास शुरू होने से पहले मुख्तसर दौरे पर बरतानिया पहुंचे। खबर इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मंगल को लिथुआनिया में होने वाले नेटो के सरबराही इजलास का मकसद रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के साथ यकजहती का इजहार करना है, जबकि दूसरी जानिब कीव को नेटो में शामिल करने के हवाले से कोई इंदिया नहीं दिया गया। CNN को दिए गए इंटरव्यू में सदर जो बाइडन ने यूक्रेन के नेटो को रुकन बनने के मामले पर एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए कहा कि नेटो के साथ बाहमी दिफाई मुआहदे की वजह से इत्तेहादी ममालिक की रूस के साथ जंगी सूरत हाल पैदा हो सकती है। वो नहीं समझते कि इस मौका पर जंग के दौरान नेटो में इस बारे में इत्तेफाक राय पाया जाएगा कि यूक्रेन को नेटो फैमिली में शामिल करना है या नहीं। I think we have to lay out a path for the rational path for Russia, for Ukraine to be able to qualify to get into NATO. दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान से इस्तांबुल में यूक्रेनी हम मंसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ।
मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तुर्क सदर ने अपनी यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को अपनी हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि यूक्रेन नाटो में शमूलियत का हकदार है। यूक्रेन और रूस को अमन मुज़ाकरात करना चाहिए। तुर्की रूस और यूक्रेन जंग खत्म कराने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। खबर एजेंसी के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी इत्तेहाद स्वीडन को 32वें इत्तेहादी के तौर पर शामिल करने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मेंबर ममालिक के फौजी अखराजात मुकर्रर हदफ से बहुत पीछे हैं और इस बात पर भी तगदो हो रही है कि नेटो की अगली क़यादत किसके हाथ में होगी। यही वजह है कि मौजूदा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे को 1 साल की तौसीह देगी। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक शायद नाटो सरबराही इजलास के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूक्रेन को नाटो में कैसे शामिल किया जाए, लेकिन कुछ माहिरीन की राय में यूक्रेन को इत्तेहाद में शामिल करके बरसों पहले किया गया वादा पूरा होगा और मशरकी यूरोप में रूस का मुकाबला करने के लिए अहम कदम साबित होगा। ताहम बाज लोगों का कहना है कि ये इश्तियाल अंगेजी होगी, इससे कशीदगी में मजीद इजाफा हो सकता है। नेटो ने 2008 में कहा था कि यूक्रेन को इत्तेहाद में शामिल किया जाएगा, लेकिन अभी इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त सामने नहीं आई। रूस ने 2014 में पहले यूक्रेन के कुछ इलाकों पर कब्जा किया और फिर 2022 में कीव पर कब्जा करने के लिए कार्रवाई की। अमेरिका और जर्मनी का कहना है कि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप पेश करने के बजाय उसे हथियार फराहम करने चाहिए। ताहम यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उनके मुल्क को नाटो का मेंबर बनाया जाए। नाटो के इस इजलास में तुर्की भी एक चैलेंज होगा। अमेरिका और उसके इत्तेहादी स्वीडन को नाटो इत्तेहाद का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन तुर्की इसके इत्तेहाद में शमूलियत की सख्त मुखालफत कर रहा है। रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर डिटेल में बात करेंगे। फैजुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैज साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया फैज साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा फैज साहब, ये जो एक अहम इजलास नेटो का होने जा रहा है, इस पर यकीनन हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस इजलास से पहले जो एक मुख्तसर दौरा किया जा रहा है अमेरिकी प्रेसिडेंट की जानिब से बरतानिया का, और इस दौरे के दौरान कहा यह जा रहा है कि अमेरिका जो है वो यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब्स जो है वो देना चाहता है। एक तो ज़रा मेरे लिए, मेरे नाज़रीन के लिए फरमा दीजिएगा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से कीमियाई हथियार फराहम करने के मुतरादिफ होगा यूक्रेन को, क्या ऐसा ही है? और दूसरा ये भी फरमा दीजिएगा कि अगर वाकईतन ये कीमियाई हथियार है, ये जो क्लस्टर बॉम्ब है, तो फिर अमेरिका तो खुद कीमियाई हथियार तल्फ करने की बात करता है, और क्या यही वजह है कि कनाडा और बरतानिया जो है इस चीज़ की मुखालिफत कर रहे हैं कि अमेरिका ऐसा ना करे? सर जी, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आसमान। देखिए, क्लस्टर बॉम्ब्स टेक्निकली स्पीकिंग वो कीमियाई हथियार नहीं होते। ये हो सकता है कि वो व्हीकल्स बन जाएं केमिकल हथियारों को बरसाने के लिए या एक बड़ा केमिकल डैमेज करने के लिए, लेकिन पर से इटसेल्फ क्लस्टर बॉम्ब इज नॉट अ केमिकल बॉम्ब। तो इसमें थोड़ा सा ये हमारे नाजरीन को बहरहाल है एक थोड़ी सी वजाहत की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात यह कि क्लस्टर बॉम्ब्स बहरहाल चाहे वो केमिकल हो या ना हो, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और बहुत ही मुतनाज़िरा वेपन है, और इसको बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया जा चुका है, खुसूसन वियतनाम में जो जंग हारा है अमेरिका, तो वो आखिरी दिनों में वहाँ पर क्लस्टर बॉम्बिंग हुई थी, जिसपे कारपेट बॉम्बिंग, और ताकि ज़्यादा डैमेज। और क्लस्टर का मतलब ये होता है कि एक बड़ा बॉम्ब होता है, फिर इससे छोटे छोटे कई सैकड़ों, बल्कि मैं समझता हूँ कि आजकल तो शायद उसको और ज़्यादा उन्होंने इम्प्रोवाइज किया होगा, सैकड़ों छोटे छोटे बॉम्ब्स निकलते हैं जो एक वसी और अरीज रकबे पर जाकर एक मेजर डैमेज करते हैं। और उसमें जैसे कि आपने फरमाया कि कुछ लोगों का ये ख्याल है ज़रूर कि उसमें कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आइए आपके कनाडा और बरतानिया और फिर इनका बाइडन साहब का जो दौरा है मुख्तसरन सही, उसकी एक देखिए, जंग अजीम दोम के बाद बरतानिया की हैसियत एक साइड किक की हो गई है अमेरिका की, बल्कि कुछ लोग तो इसे अमेरिका का पुडल भी कहते हैं, यानी एक जो छोटा गोद में लिया हुआ जिसे हम पपी या कुत्ता कहते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि हर उस चीज की तायीद और मदद करना ज़रूरी है बरतानिया के लिए जो कि अमेरिका इस दुनिया में चाहता है। और इराक में खुसूसन आपने देखा कि बावजूद वो सब के चूँकि झूठ था, लेकिन बरतानिया ने उसकी भरपूर, उस वक्त आपके जो वज़ीर आज़म थे वहाँ के, उन्होंने भरपूर कोशिश किया, फिर बाद में उनको उस पर उन्होंने माफ़ी भी चाही। लेकिन बहरहाल एक तारीखी पस मंज़र है। तो ये एक बहरहाल एक तो अब बरतानिया का एक खुल्लम खुल्ला उस पर एतराज़ करना बहरहाल एक अहम बात है।
اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کلسٹر بامبنگ سے یہ شاید ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے کہ رشیا ایک بیک فٹ پر آ جائے اور وہ ایک وسیع اور عریض طبقے پر رقبے پر اس کا ڈیمیج ہو سکتا ہے. لیکن دیکھیے وہ ڈیمیج جو ہے صرف رشین علاقوں میں نہیں ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ جہاں جہاں رشین فورسز یوکرین میں ہیں، اگر آپ وہاں کلسٹر بامبنگ کرتے ہیں تو خود یوکرینینز جو ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا. تو اس کے کئی جہتیں ہیں، کئی اس کی سائڈز ہیں، اس کی وجہ سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے، اور غالباً بائیڈن صاحب کا یہی ایک وہاں پر مقصد ہے رکنے کا کہ وزیر اعظم کو، برطانوی وزیر اعظم کو مائل کیا جا سکے کہ وہ ان کی مدد کر سکیں. تو یہ ایک چھوٹا سا اس میں اس کا جو ایک پس منظر ہے ٹھیک ہے. اور سر یہ جو لتھوانیا میں اب یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ جی یوکرین کو بنایا جائے ممبر، نہ بنایا جائے، اس کا فیصلہ کیا جائے گا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیصلہ حق میں ہوگا یا نہیں مخالفت ہوگی؟ کیونکہ ترکیہ تو چاہ رہا ہے کہ ایسا ہو جائے. دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا جو اسپانسر اور پروموٹر اور فائنینسیئر ہے نیٹو کا وہ ہے امریکہ. اور امریکی صدر نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے، وہ ifs and buts نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم یوکرین کو جب تک کہ یہ یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور کوئی با مقصد اس کا تصفیہ نہیں ہو جاتا مذاکرات کے ذریعے، اس وقت تک ہم نیٹو کو ممبر بنانا نہیں چاہتے اور نہ بنا سکتے ہیں. تو یہ تو بیسیکلی ایک مہر ثبت ہو گئی ہے کہ وہ اس وار کے ختم ہونے سے پہلے یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا. ترکی ظاہر ایک اہم ممبر ہے، لیکن اس کی کیا یہ حیثیت ہے نیٹو میں کہ وہ امریکہ کو ویٹو کر سکے، یا امریکہ کو ظاہر کوئی ایک ممبر بھی اس کو ویٹو کر سکتا ہے اس پورے اتحاد میں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سویڈن کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ترکی اس میں اس کی مخالفت کر رہا ہے، ہنگری اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے سویڈن کا معاملہ اٹکا ہوا ہے. تو اگر امریکہ نے مخالفت کر دی ہے بینگ دی لارجسٹ پروموٹر اینڈ فائنینسر آف نیٹو، تو یہ تو بالکل ایک ڈن ڈیل ہے، اس سے نان اسٹارٹر جیسے کہا جاتا ہے. اب کیا اس کا بائیڈن صاحب کی کیا اس میں مصلحت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پہلے جنگ ختم ہو، مقصد امن مذاکرات ہوں، اور اس کے بعد پھر اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے، وہ ایک الگ موضوع ہے. تو یہ جنگ ختم ہونے کی جو بات ہوتی ہے تو ترکی کے صدر کا کردار بہت زیادہ ہمیں متحرک دکھائی دیتا ہے. ایک جانب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یوکرین کو آپ کو ممبرشپ جو ہے وہ دے دینی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات ہونے چاہیے اور اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور ممالک بھی اس میں حصہ ڈالیں گے، اور جب یہ اتنا اہم اجلاس ہو رہا ہوگا تو کہیں نہ کہیں اس بات پر بھی غور کیا جائے گا کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے یا نہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے مزید اس میں بھی باتیں کی جا رہی ہوں گی، یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ ترکیہ کے صدر جو کچھ کر رہے ہیں اس میں اگر ایک دو ممالک اور اپنی ایفرٹس ڈالیں تو یہ جو جنگ ہے یہ ہمیں آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں رکتی دکھائی دے گی؟ فیض صاحب دیکھیے دنیا کا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ یہ جنگ ایک ہولناک جنگ ہے. جتنے بھی امن پسند لوگ ہیں، ممالک ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. لیکن اس کا ایک اگین بیک گراؤنڈ، ایک جو بہت اہم بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہی اس بات پر ہوئی ہے کہ ویسٹرن کنٹریز خصوصاً امریکہ اس بات پر کو پش کر رہے تھے کہ یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے. اور 2008 میں باقاعدہ یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ اب ہم ایک روڈ میپ بنا رہے ہیں جس میں کہ in few years Ukraine will become a member of the alliance. تو اب اور یہی رشیا کے لیے ایک ریڈ لائن تھی، ایک ریڈ فلیگ تھا بہت بڑا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پھر بعد میں آپ نے دیکھا کہ کرائمیا پہ قبضہ کیا، اور اس کے بعد حالات ایسے ہوئے کہ، اور خود یہاں جو امریکن جو اینالسٹس ہیں، اسکالرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس میں خود ٹرمپ کا اور ریپبلکن کا ایک بہت بڑا پارٹی کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہو، سمجھتے ہیں کہ پیوٹن کو اور رشیا کو مجبور کیا گیا کہ وہ یوکرین پر حملہ کرے تاکہ وہ نیٹو کی ممبرشپ سے دور رہے. تو اصل جو بون آف کنٹینشن ہے اس وار کی وہ ہے ہی اس بات پر منحصر کرتی ہے کہ کیا یوکرین نیٹو کا ممبر بنے گا یا نہیں بنے گا. اچھا، اب جو بائیڈن صاحب نے جو بہت کھل کے دیکھیے، بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ ہم سب کے لیے، اور میں اگین آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اہم موضوع ٹیک اپ کیا ہے. یہ پوری دنیا کا امن اس پر منحصر کرتا ہے، خصوصاً ہمارا خطہ جو ہے
چونکہ ہم لوگ غریب، ہمارا غریب ملک ہے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک تیسری عالمی جنگ چھڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے، بہت زیادہ متاثر ہوں گے. تو یہ جو واقعہ ہے، اگر یوکرین نیٹو کا ممبر بن جاتا ہے جبکہ جنگ جاری ہے، ایک شدید جنگ، بہت ہی ایکٹیو وار از گوئنگ آن، اگر یوکرین ممبر بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیٹو کے چارٹر کے لحاظ سے، اس کے قوانین کے لحاظ سے نیٹو کے تمام ممبران اس بات کے پابند ہوں گے کہ وہ یوکرین کی جا کر مدد کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ بینگ دی لارجسٹ فائنینسیئر اینڈ پروموٹر آف نیٹو، وہ براہ راست رشیا کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جائے گا. اور وہ کیا امریکی عوام اس بات پہ تیار ہیں، کہ امریکی اکانومی اس بات پر تیار ہے کہ اتنی بڑی جنگ میں اور بلا کسی ایسے فائدے کے جو کہ براہ راست امریکی عوام کو پہنچتا ہو، کیا امریکہ جا کر وہاں رشیا کے ساتھ لیکن ابھی تک جو دکھائی دیتا ہے وہ یہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ امریکہ اس کے لیے ابھی ریڈی نہیں ہے. جس طرح سے عوام نہیں ہے اس طرح سے امریکہ خود بھی تیار نہیں ہے کہ اس کو شروع ہو جائے گی، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں ایٹمی ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں. تو بہت ہی خطرناک سینیریو ہے. تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہاں پہلے جنگ ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، تاکہ پھر رشیا کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ دوبارہ جنگ چھیڑے. تو ایسے میں فیض صاحب رشیا کیا سوچ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، اگر امریکہ جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اختیار تو اس کے پاس ہے، اگر وہ ہاں کر دیتا ہے تو باقی بہت سارے ممالک تو چاہ رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے، ایون ترکی خود بھی چاہ رہا ہے کہ یہ کر دیا جائے. تو پھر تو رشیا کے لیے صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہو سکتی ہے، بہت خراب ہو سکتی ہے. تو اب وہ خود بھی کچھ چاہ رہا ہے کہ اس جنگ کو فوری طور پر ختم کیا جائے تاکہ صورتحال خطرناک نہ ہو جائے اس کے اپنے لیے. جی اگین دیکھیے، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. اس میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ترکی کے صدر کا جو انیشیٹو ہے کہ وہ وہاں پیوٹن آ رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے اس کو لیکن اپنے بیلنس کرنے کے لیے یوکرین کے حق میں بھی بیان دیا اور پھر یہ بھی کہا کہ دونوں کو. تو میرا خیال یہ ہے کہ بیہائنڈ دا سینز شاید پیوٹن بھی یہ چاہتے ہوں، اور اس میں ترکی کا ایک اہم کردار ہو سکتا ہے کہ ایک نیوٹرل فورم پہ ایک ان کی شہرت یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ پرو ویسٹ بھی نہیں ہیں، ان کے ساتھ خود ویسٹ کے ساتھ، مغرب کے ساتھ لڑائیاں ہیں. تو وہ ہو سکتا ہے یہ ایک پہلو ہو اس بات کا کہ شاید رشیا بھی یہ چاہتا ہو. لیکن دیکھیے اٹس گونا بی اے لانگ وار. یہ بہت ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں کہ دونوں فریقین یعنی ویسٹ اور رشیا اس بات پر تیار ہیں کہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو بلیڈ کریں. اور ایک کلسٹر بمز کا جو ایک معاملہ ہے، یہ اصل میں میری اپنی دانش میں میں سمجھتا ہوں، جو کچھ میں نے دیکھا ہے، پڑھا ہے اور جو میں نے آبزرو کیا ہے، وہ یہ کہ خود ویسٹ کا ایک ڈیسپریشن ہے کہ وہ ہر تھوڑے اس پہ لیول پہ اس کو جا کے ایسکلیٹ کر رہے ہیں وار کو، کیونکہ بات بن نہیں رہی ہے اس وقت. جتنی اس وقت آپ ذرا میں صرف موازنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. دیکھیے پاکستان کی اکانومی جو ہے، ہم لوگ صرف 3 4 5 6 بلین ڈالرز کے لیے ہم لوگ کتنے بے بس اور بےتاب ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے اس وقت آلموسٹ اوور 120 بلین ڈالرز یوکرین کو وہ دے چکے ہیں. یہ مور دین 100 بلین ڈالرز ان کیش. اس جنگ میں اگر کہا جائے کہ جھونک چکے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. جو بہت ساری اور جگہوں پر یہ پیسہ جو ہے بہت سارے اچھی چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا، تو اس جنگ کے اندر جھونک دیا گیا. اور ظاہر ہے کہ اس سے حاصل وصول کسی کو بھی کچھ نہیں ہے. کچھ ممالک کے جو مقاصد ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی عوام کی فلاح کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں، انسانی فلاح کے لیے نہیں ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے فیض الرحمان صاحب. امریکہ سے ہمارے ساتھ دیر تھے سینئر صحافی. بات ہم کر رہے تھے اہم نیٹو اجلاس کی. سالانہ سربراہی اجلاس ہے جو ہونے جا رہا ہے لیتھوانیا کے اندر، اور اس سے پہلے امریکی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ موجود ہیں برطانیہ کے مختصر دورے پر. اس دورے کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے تھے. امریکہ کی بات ہو رہی ہے. امریکہ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کلسٹر بامز جو ہے وہ دینے کا اعلان کر چکا ہے یوکرین کو. لیکن ساتھ ہی ساتھ آج امریکہ سے ایک اور خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے اپنے کئی دہائیوں پرانے تمام کیمیائی ہتھیار جو ہیں وہ تلف کر دیے ہیں. ناظرین، یہ پہلا موقع ہے کہ ہتھیاروں کا ایک مکمل ذخیرہ جو ہے وہ تصدیق کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے. صدر جو بائیڈن کے مطابق اس اقدام سے دنیا کو کیمیائی ہتھیاروں کی ہولناکیوں سے پاک کرنے میں بہت زیادہ مدد ملی ہے. واشنگٹن کے اس اقدام کو دنیا میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا سبب بننے والے ہتھیاروں کے ذخیرے کے خاتمے کی جانب اہم قدم سمجھا جا رہا ہے.
अच्छा नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि 1997 के कीमियाई हथियारों के जो बैनुल-अक़वामी कन्वेंशन है उसके तहत अमेरिका समेत दस्तखत करने वाले 191 ममालिक 30 सितंबर 2023 तक अपने कीमियाई हथियार तल्फ करने के पाबंद हैं। कीमियाई हथियारों की रोकथाम की तंजीम का कहना है कि ख़तरनाक कीमियाई मादे इस तरह तबाह किए गए हैं कि वो दोबारा हासिल नहीं किए जा सकेंगे। अमेरिका की जानिब से रूस समेत दीगर मुल्कों पर दबाव बढ़ रहा है कि वो भी आलमी मुआहदे की पासदारी करें, लेकिन मॉस्को का मौक़िफ़ ये है कि उसके पास तो ऐसे ख़तरनाक हथियार हैं ही नहीं, तो वो फिर तल्फ क्यों करे। कीमियाई हथियारों की तल्फी दुनिया को किस तरह से महफूज बनाएगी, इस पर आज हमारे पास एक पैकेज है, एक रिपोर्ट है, आपको दिखाने जा रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी फौजी तंसीब ब्लू क्रॉस आर्मी डिपो ने अपने कई दहाइयों पुराने कीमियाई हथियारों के जखीरे को तलफ कर दिया है। ये पहला मौका है कि मालूम और तस्लीम शुदा हथियारों का एक मुकम्मल जखीरा तस्दीक के साथ तबाह कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने 1997 में कीमियाई हथियारों के खात्मे के लिए एक कन्वेंशन पर दस्तखत किए थे। अमेरिका इस मुआहदे पर दस्तखत करने वाला वो आखिरी मुल्क है जिसने हथियारों के जखीरे को तबाह किया है। ताहम इस बात के इम्कानात हैं कि मुआहदे में शामिल बहुत से मुल्कों ने अब भी खुफिया तौर पर हथियारों के जखीरे रखे हुए हैं। नीदरलैंड्स में कैम कीमियाई हथियारों के निगरान आलमी इदारे ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ने बताया कि कीमियाई हथियार रखने वाले आखिरी मुल्क की जानिब से जखीरे को तलफ करने की तस्दीक की गई है। फर्नांडो एरियास का कहना था कि इस कदम का मतलब ये है कि वो नाकाबिले वापसी तौर पर तबाह हो चुके हैं। ताहम नोबेल अमन इनाम याफ्ता इदारे OPCW ने खबरदार किया कि कीमियाई हथियारों के हालिया इस्तेमाल का मतलब ये है कि दुनिया को अब भी चौकन्ना रहना होगा। आलमी इदारे ने हालिया बरसों के दौरान शाम की खाना जंगी के दौरान कीमियाई हमलों का इंकशाफ किया था, जबकि इदारे ने बरतानिया में साबिक रूसी जासूस और रूस में क्रेमलिन मुखालिफ शख्सियत अलेक्सी नवाल्नी के खिलाफ सोवियत दौर के कीमियाई हथियार के इस्तेमाल की तहकीकात की हैं। फर्नांडो एरियास ने खबरदार किया कि हथियार के तौर पर जहरीले केमिकल्स के हालिया इस्तेमाल की धमकियां इस बात की अक्कासी करती हैं कि इनको दोबारा उभरने से रोकना तंजीम के लिए अब भी एक तरजीह रहेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमियाई हथियारों का अव्वलीन इस्तेमाल जंग अजीम अव्वल में किया गया था, जिसमें कम अज कम 1 लाख अफराद हलाक हुए थे। इससे कबल चीन, फ्रांस, रूस, बरतानिया और अमेरिका ने 2022 में इस बात से इत्तेफाक किया था कि जौहरी जंग पर फतह हासिल नहीं की जा सकती और ऐसी हलाकत खेज जंग कभी शुरू भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे हथियारों के मजीद फैलाव को रोकना बहुत जरूरी है। जौहरी अदम फैलाव का मुआहिदा एक ऐसा बैनुल अक़वामी एग्रीमेंट है जो मुकम्मल तौर पर जौहरी तख्फीफ असला के हुसूल की कोशिश के साथ ही जौहरी हथियारों और हथियारों से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी के फैलाव को रोकने के लिए तैयार किया गया है। ताहम ये पुरअमन मकासद के लिए जौहरी तवानाई के इस्तेमाल के हक की हिमायत करता है। 1968 में मुआहिदे की दस्तखत के लिए जारी किए जाने के बाद ये 1970 से नाफिजुल अमल हुआ। अब तक मजबूरी तौर पर 191 ममालिक ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं, जिनमें 5 जौहरी हथियार रखने वाले ममालिक भी शामिल हैं। जनूबी अफ्रीका दुनिया का ऐसा वाहिद मुल्क है जिसने अपने जौहरी हथियार तैयार किए और फिर उन जौहरी हथियारों को मुकम्मल तौर पर तलफ भी कर दिया था। शुमाली कोरिया वाहिद मुल्क है जिसने इस मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार कर ली है। रुख करेंगे भारत का, जहां शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है और दारुल हुकूमत नई दिल्ली में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया है। सबसे ज़्यादा तबाही भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश में हुई, जहां लैंड स्लाइडिंग और दूसरे हादसात में 22 अफराद हलाक हो गए हैं। इस रियासत के 12 में से 10 अजला में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है और इंतज़ामिया ने वहाँ इमरजेंसी नाफिज कर दी है। लेकिन नाज़रीन, भारत ने हस्ब साबिक सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए पाकिस्तानी दरियाओं में पानी छोड़ दिया है, जिससे दरियाए रावी में सैलाब आ चुका है। भारत की जानिब से छोड़े गए इस सैलाबी रैले से शकरगढ़ के करीब कई आबादियां ज़ेरे आब आ गई हैं। बच्चों और ख़वातीन समेत 300 के करीब अफराद इस रैले में फंस गए हैं और इन्हें रेस्क्यू 1122 ने महफूज मकाम पर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। इत्तलात यह हैं कि काफ़ी लोगों को मुंतकिल कर दिया गया है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू टीम की तारीफ़ की है। सैलाबी रैला जो है अब शाहदरा लाहौर की जानिब बढ़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारत में अभी मज़ीद बारिशें होंगी, मज़ीद सैलाब आएगा और पाकिस्तान में मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र NDMA का कहना है कि 20 जुलाई तक दरियाए रावी समेत दूसरे दरियाओं के हसास मकामात की मॉनिटरिंग की जाएगी और तमाम इमदादी टीमें
الرٹ رہیں گی۔ اس وقت دریاؤں میں پانی کی کیا صورتحال ہے اور اس کے خطرات کس قدر ہو سکتے ہیں، اس پر ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے پر دریائے راوی میں سیلاب آ گیا۔ انڈیا کی جانب سے آنے والا سیلابی ریلا اس وقت پاکستان کے علاقے شکر گڑھ کے سرحدی گاؤں سے گزر رہا ہے، جس کے باعث وہاں آبادی اور فصلیں زیر آب آ گئی ہیں۔ پاکستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے NDMA کا کہنا ہے کہ پاکستان کمیشن انڈس واٹر کے مطابق انڈیا کی جانب سے تقریباً 1,85,000 کیوسک پانی کا ریلا دریائے راوی سے چھوڑا گیا تھا۔ دھان کی کاشتکاری کے دوران بچوں اور خواتین سمیت بیشتر افراد بھارت کی جانب سے آنے والے سیلابی ریلے میں پھنس گئے تھے، جس پر ریسکیو ٹیموں نے سیلابی ریلے میں پھنسے 300 افراد کو نکال کر محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شکر گڑھ میں سیلابی ریلے میں پھنسے لوگوں کے بروقت انخلا اور ریسکیو 1122 کے اہلکاروں کی تعریف کی ہے۔ وزیر اعظم نے ریسکیو اداروں کو راوی، چناب اور ستلج میں ممکنہ سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے فول پروف انتظامات کے علاوہ ممکنہ طور پر متاثر ہونے والے علاقوں میں لوگوں کی آگاہی اور بروقت اور باحفاظت انخلا کی تیاریوں کی بھی ہدایت کی۔ NDMA کی ہدایت پر متعلقہ انتظامیہ کی جانب سے 20 جولائی تک حساس علاقوں خاص طور پر دریائے چناب پر مرالا ہیڈ ورکس اور دریائے راوی میں جسر کے مقام پر مانیٹرنگ جاری ہے۔ پنجاب کی قدرتی آفات سے نپٹنے کے ادارے PDM کے مطابق دریائے راوی اور دیگر معاون ندی نالوں میں اس وقت طغیانی ہے، جبکہ بھارت کی طرف سے چھڑے ہوئے پانی کا ریلا اگلے 24 گھنٹوں میں شاہدرہ لاہور پہنچے گا۔ تاہم تمام امدادی ٹیمیں اس وقت الرٹ ہیں۔ تمام دریاؤں، بیراجوں، ڈیمز اور نالوں میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ صوبائی کنٹرول روم سے پنجاب میں تمام صورتحال کی مانیٹرنگ جاری ہے۔ دوسری جانب ہمسایہ ملک بھارت اس وقت سیلابی صورتحال سے دوچار ہے۔ ریاست ہماچل پردیش میں طوفانی بارشوں کے بعد دریائے بیاس بھی بھر گیا، جس کا پانی کئی آبادیوں اور گاڑیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ملک کی شمالی ریاستوں میں طوفانی بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ نے ہماچل پردیش کے 7 اضلاع میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ ریاست ہماچل پردیش میں ریاست کے ایمرجنسی اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران ہماچل پردیش کے 12 میں سے 10 اضلاع میں 204 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس دوران لینڈ سلائیڈنگ کے 14 بڑے واقعات اور 13 مقامات پر سیلابی کیفیت رپورٹ ہوئی، جبکہ ریاست میں 700 سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں بھی بارش کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نئی دہلی میں شدید بارشیں ہوئی ہیں، جس سے ہر جگہ پانی جمع ہو گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش میں 15 عمارتیں گر گئیں۔ کئی ارکان اسمبلی کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ اتراکھنڈ کے کئی اضلاع میں محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں تک شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے پیش نظر 5 اضلاع میں تمام سکول بند کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے آج پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ، دلی اور راجستھان میں بھی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ تہذیب و ثقافت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور پاکستان ایسی سرزمین ہے جہاں قدیم تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں۔ پاکستان میں گندھارا تہذیب کے بھی ہزاروں سال پرانے مذہبی مقامات موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بین المذاہب ہم آہنگی کے ویژن کے تحت ثقافتی سفارتکاری گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کو پاکستان میں زندہ کرنے کے موضوع پر 11 جولائی سے اسلام آباد میں 2 روزہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس اہم ایونٹ میں شرکت کے لیے چین، ویتنام، نیپال اور ملائیشیا سمیت دیگر ملکوں سے وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ اس سمپوزیم کے انعقاد کا مقصد پاکستان میں گندھارا تہذیب اور بدھ مت ورثے کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے بارے میں عالمی سطح پر آگاہی پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعظم گندھارا ٹاسک فورس کے چیئرمین ڈاکٹر رمیش کمار کے مطابق ثقافتی سفارتکار کے حوالے سے یہ سمپوزیم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ناظرین، پاکستان میں گندھارا تہذیب کے آثار کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے ہماری ریسرچرز کی ٹیم نے ایک پیکج تیار کیا ہے۔ یہ اسپیشل پیکج آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار 3000 سال قدیم بدھا تہذیب کے آثار کو دنیا کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔
مذہبی سیاست کے فروغ کے حوالے سے 3 روزہ گندھارا سمپوزیم کا انعقاد اسلام آباد میں کیا جا رہا ہے۔ اس سمپوزیم میں شرکت کے لیے بدھ مت سے تعلق رکھنے والے مونکس اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں۔ وزیر اعظم گندھارا ٹاسک فورس کے چیئرمین رمیش کمار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ 27 ممالک کے 31 مونکس اپنے مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم دنیا میں پاکستان کا سافٹ امیج اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں سیاحت کے فروغ سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا روڈ میپ بنے گا۔ It is an honor for me that I am going to represent my beloved country Pakistan and welcoming the distinguished guests here. And it is a very momentum day for the Pakistan that Pakistan is going to start the Gandhara tourism. اس موقع پر مختلف ممالک سے آنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ تہذیب اور ثقافت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ گندھارا تہذیب بہت سے ممالک کو قریب لانے میں مددگار ثابت ہوگی۔ Pakistan is a very loving country, and especially what doctors say, the Gandhara civilization is proud of our Pakistanis. The art of Buddhists also originates from the Gandhara civilization. I'm very happy to have been here in the symposium. Bảo tồn, giữ gìn và phát huy. And we hope that not only Pakistan but all the countries all over the world who has the Buddhist heritage should hand in hand to protect and preserve. The last propagation of Buddhism all over the world almost started from this Gandhara. This is wonderful. It is very important. معزز مہمانوں نے پہلے روز اسلام آباد سمپوزیم میں گندھارا تہذیب کے آثار پر مبنی نمائش دیکھی۔ اس موقع پر بدھ بھکشوں نے بدھا کے مجسمے کے سامنے روایتی عبادت میں حصہ لیا۔ پاکستان آنے والے ان مہمانوں کا کہنا تھا کہ وہ ابھی گندھارا کلچر کو متعارف کرانے آئے ہیں اور اگلی بار وہ زیادہ جوش و خروش سے ان تقریبات کا حصہ بن کر دکھائیں گے۔ یہی امن کا پیغام ہے اور یہی بدھ مت انہیں سکھاتا ہے۔ گندھارا تہذیب کے 40 مقامات پاکستان میں موجود ہیں۔ اس کی 19 نشانیاں خیبر پختونخوا میں، 5 سندھ میں، 10 پنجاب اور 4 گلگت بلتستان میں، اسلام آباد اور بلوچستان میں ایک ایک نشانی موجود ہے۔ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آنے والوں کو سوات، مردان اور تخت بائی میں بدھ مت کے آثار دکھانے سمیت پشاور میوزیم کا دورہ بھی کرایا جائے گا۔ رخ کریں گے ہم سوڈان کا، جہاں سوڈانی فوج اور RSF کے مابین جنگ 12ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ دارالحکومت خرطوم کے جڑواں شہر درمان پر کیے گئے فضائی حملوں میں 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پیراملٹری فورسز نے رہائشی علاقوں پر حملوں کا ذمہ دار ہے وہ سرکاری فوج کو ٹھہرایا ہے۔ دوسری جانب سول ایویشن اتھارٹی نے سوڈان کی فضائی حدود کی بندش میں 31 جولائی تک کی توسیع کر دی ہے اور پہلی بار 15 اپریل کو جنگ شروع ہونے پر اس فضائی حدود کو بند کیا گیا تھا۔ خرطوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ حکام نے یہ واضح کیا ہے کہ انسانی امداد اور شہریوں کے انخلاء کے لیے صرف خصوصی اجازت نامہ رکھنے پر ہی پروازوں کو یہاں پر آنے کی اجازت ہوگی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ 2 جرنیلوں کے مابین اقتدار کی کشمکش اور رسہ کشی کے باعث تنازعات سے متاثرہ سوڈان مکمل خانہ جنگی کے دہانے پر ہے، جو پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے کسی بھی سطح پر کوششیں نہیں دیکھی جا رہی ہیں۔ اس سے قبل امریکہ اور سعودی عرب کی ثالثی میں جنگ بندی کی کوشش کی گئی جو کامیاب نہیں ہو سکی اور فریقین ایک دوسرے پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ افریقی ملک سوڈان کے فوجی دھڑوں کے درمیان جنگ 12ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اور تازہ حملوں میں 22 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ سوڈان کی وزارت صحت نے خرطوم کے جڑواں شہر درمان پر ہونے والے حملے کی تصدیق کی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق شہری آبادی ان فضائی حملوں کی زد میں آ گئی تھی جس پر بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں۔ پیراملٹری فورسز نے سرکاری فوج کو رہائشی علاقوں میں حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ایک طرف فریقین کے مابین جنگ جاری ہے تو دوسری جانب سوڈان کی فضائی حدود 31 جولائی تک تمام ٹریفک کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سوڈانی سول ایویشن اتھارٹی نے ملک کی فضائی حدود کی بندش پہلی بار 15 اپریل کو جنگ شروع ہونے پر کی تھی، جس میں اب توسیع کی جا رہی ہے، جس کے بعد سوڈان کی فضائی حدود پروازوں کے لیے مسلسل بند رہے گی۔ تاہم خرطوم ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ وہ سوڈان عوام کی امداد اور شہریوں کے انخلاء کے حوالے سے سنگین معاملے کو نظر انداز نہیں کریں گے اور باقاعدہ اجازت نامہ رکھنے پر
خصوصی پروازوں کی اجازت دی جائے گی۔ غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق فریقین میں جنگ ابھی تک دارالحکومت خرطوم اور دارفور کے مغربی علاقوں تک محدود ہے۔ سوڈان جنگ کے اس تنازع نے اب تک 2.9 ملین افراد کو متاثر کر دیا ہے۔ فضائی حملوں اور 2 طرفہ فائرنگ سمیت دیگر حملوں میں اب تک 3000 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ 7 لاکھ سوڈانی پڑوسی ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ جنگ زدہ علاقوں میں عوام کو بجلی، پانی اور صحت کی بنیادی سہولیات ناپید اور خوراک کی کمی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ عالمی خبر ادارے کے مطابق اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ 2 جرنیلوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش اور رسا کشی کے باعث تنازعات سے متاثرہ سوڈان مکمل خانہ جنگی کے دہانے پر ہے، جو پورے خطے کو عدم استحکام کا شکار کر سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر ادارے کے مطابق امریکہ اور سعودی عرب کی ثالثی میں سوڈان جنگ بندی کروانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن جنگ بندی کے معاہدوں کو بار بار سبوتاژ کرنے اور ان کی کھلی خلاف ورزیوں نے اس معاہدے کو بے اثر کر رکھا تھا۔ فریقین نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام ایک دوسرے پر عائد کیا۔ اس الزام تراشی پر سرکاری فوج اس معاہدے سے نکل گئی۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ سوڈان کے عوام اس وقت شدید انسانی بحران کی زد میں ہیں۔ اگر سرکاری اور نیم سرکاری فوجوں کے مابین جنگ بندی رکوانے کی کوشش نہ کی گئی تو جنگ کا دائرہ کار بڑھنے اور بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا خدشہ پیدا ہو جائے گا۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں 4 سال بعد کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے کی درخواست کو بالآخر نمبر لگ گیا۔ کشمیر کے خصوصی حیثیت کی تنسیخ کا 5 اگست 2019 کے اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا نے معاملے کی سنوائی کے لیے سینئر ترین ججوں پر مشتمل 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ بینچ منگل سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرے گا۔ آرٹیکل 37 کی تنسیخ کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے پٹیشن بھارتی بیوروکریسی کے حاضر سروس افسر شاہ فیصل نے 28 اگست کو 2019 کو دائر کی تھی۔ 4 سال تک ججوں کی ریٹائرمنٹ اور سماعت سے معذرت کی بنا پر بینچ بنتا اور ٹوٹتا رہا۔ آئینی ماہرین کے مطابق 4 سال گزرنے کے بعد بنیادی حقوق کی درخواست پر سماعت شروع ہونا بھارتی انصاف کے منہ پر تماچا ہے۔ مودی کی مسلم دشمن پالیسیوں نے بالی ووڈ کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ یکے بعد دیگرے مسلمانوں اور اسلامی عقائد کے خلاف نفرت پر مبنی فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ سنجے پورن سنگھ نے مسلمانوں کے خلاف 72 حوریں نامی مووی بنا ڈالی۔ متنازع فلم کی ریلیز پر مسلمان تنظیموں کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ناقدین نے فلم کی ریلیز کو افسوسناک، نفرت پر مبنی اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد کی توہین قرار دیا ہے۔ شوکت مرزیوف ایک بار پھر 7 سال مدت کے لیے ازبکستان کے صدر منتخب ہو گئے۔ صدارتی انتخاب میں صدر شوکت مرزیوف کے مد مقابل 3 امیدوار تھے۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کردہ نتائج کے مطابق ازبک صدر نے انتخاب میں 87.1% ووٹ حاصل کیے۔ ازبک صدر 2016 سے اقتدار میں ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے آئین کو تبدیل کرنے کے بعد صدارتی مدت کو 5 سے 7 سال تک بڑھا کر فوری انتخابات کا اعلان کیا تھا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کی مشترکہ رابطہ کمیٹی کا 12واں یادگار اجلاس منگل کو بیجنگ میں ہوگا۔ پلاننگ کمیشن کے حکام کے مطابق وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس میں دونوں ممالک تعاون کی نئی راہیں تلاش کریں گے اور سی پیک کے تحت ابھرتے ہوئے شعبوں میں مستقبل کا لاہے عمل طے کریں گے۔ مشترکہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ نہ صرف ایک دہائی کے نتیجہ خیز تعاون کی عکاسی بلکہ اس منصوبے کے اگلے مراحل کا احاطہ بھی کر رہا ہے۔ اجلاس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات استوار کرنا اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنا ہے۔ طالبان حکومت نے چین کی مدد سے شمالی افغانستان کی کشکری آئل فیلڈ سے خام تیل نکالنے کا کام شروع کر دیا ہے۔ ترک خبر ادارے کے مطابق افغان وزیر برائے معدنیات و پیٹرولیم شہاب الدین دلاور نے چینی کمپنی کے عہدیداروں کے ہمراہ آئل فیلڈ کا افتتاح کیا۔ افغان وزارت برائے معدنیات و پیٹرولیم نے بتایا کہ کشکری آئل فیلڈ کے 10 میں سے 9 کنووں میں سے روزانہ تقریباً 200 ٹن خام تیل نکالا جا رہا ہے۔ حکام کو امید ہے کہ تیل کی یہ پیداوار آئندہ دنوں میں 1000 ٹن یومیہ تک جا سکتی ہے۔ چین کے جنوبی صوبے گوانگ ڈونگ میں چاقو زنی کے ایک واقعے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔
جبکہ ایک افراد زخمی ہوا۔ یہ واقعہ لیان جیونگ میں پیش آیا، جہاں مقامی حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں ایک استاد، والدین اور 3 طلبہ شامل ہیں۔ ایک مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گرفتار ہونے والے ملزم کی عمر 25 سال ہے۔ اسپین میں تاریخی سان فرمن میلہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ بیلوں کے آگے دوڑنے کے مقابلے میں ہزاروں افراد نے حصہ لیا۔ 6 سے 14 جولائی تک جاری رہنے والے اس رنگوں سے بھرے میلے میں دنیا بھر سے سیاح شریک ہوتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب تک اس مقابلے میں حصہ لینے والے 10 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس فیسٹیول کی ابتدا 1911 میں ہوئی تھی۔